بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسلام سلیری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج خان صاحب کے ساتھ جو بھی پی ٹی آئی کے سینئر ترین جو رہنما تھے، جو تقریباً 100 سے اوپر تھے، جن میں تاج گل صاحبہ، عمر ایوب صاحب، برسٹر گوہر صاحب اور راجہ مشرف صاحب، بہت سارے لوگوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جن میں ان کی ایک بہنیں بھی شامل تھیں۔ وہ چلو وہ فیملی کے اندر تھی، پی ٹی ایم تو ان کا ذکر نہیں تھا، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ پی ٹی ایم میں شامل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے بھائی کے کیسز کی پیروی کر رہی ہیں۔ تو تھوڑی دیر سے تھوڑی سی ان کے ساتھ وہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ میں بہت جلد اپنا جو آخری پتہ جو انہوں نے کہا ابھی بھی میرے پاس ابھی بھی ایک کارڈ شامل ہے، میرے پاس ابھی بھی ایک کارڈ ہے، تو میں وہ یعنی کہ شو کرنے جا رہا ہوں، وہ کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں، یا ہمیں بتا دیں کہ وہ آخری کارڈ کیا ہے، کون سا آخری کارڈ ہے، وہ آخری کارڈ کون سا آخری کارڈ ہے۔ مگر وہ چلے گئے، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ لیما خان صاحب نے بتایا کہ جس طرح خان صاحب کے ساتھ ایک تشدد ہو رہا ہے، جیل کے اندر ان کو مائنڈلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، کہ ایک چھوٹے سے سیل کے اندر جو یعنی کہ ان کو بند کیا گیا تھا، اور ایک پنجرے کے اندر ان کو لایا گیا، یا پنجرا نما سیل تھا، اس کے اندر ان کو لایا گیا، جہاں وہ ان کی عدالت لگی، اور جس میں جہاں وہ جج صاحب بیٹھے، جہاں پہ ان کو پیش کیا گیا، یعنی کہ ان کا یہ چیزیں دیکھ کر اپنے بھائی کے کو اس حالت میں دیکھ کر ہمیں بہت برا لگا۔ تو وہ انہیں اس طرح کی مختصر گفتگو ہوئی، اور وہ خان صاحب چلے گئے۔ تو اب آج جو مسٹر گوہر صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، رجب مشرف صاحب کو، اور کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا کہ 100 سے زائد یعنی کہ کارکنان کے اوپر، رہنماؤں کے اوپر جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، جج کے اوپر حملے کی، جو یعنی کہ لاہور آرے بازار تھانے میں وہ کیس درج تھا۔ تو یعنی کہ آج لوگ جو لوگ تھے، بشارت صاحب، عمر ایوب صاحب، ان کو پہلے یعنی کہ پیچھے روک دیا گیا کہ ہمیں فلاں کاغذ چیک کریں، فلاں کاغذ چیک کریں، بعد میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو یعنی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یعنی کہ ایک گہما گہمی چل رہی ہے، شہر کے اندر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے ڈیل کر لیا ہے، خان صاحب نے مذاکرات کر لیے ہیں، یعنی کہ یا مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 5 رکنی ٹیم، مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں یعنی کہ وہ حامد رضا صاحب ہے، اور برسٹر گوہر کو یعنی کہ ڈراپ کر دیا گیا، برسٹر گوہر اس میں شامل ہیں، اور 5 لوگ ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ تو یعنی کہ ٹیم تو جو شامل ہو گئی ہے، مگر ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی یعنی کہ خان صاحب کی ڈیل ہوگی، اور خان صاحب بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ بہت جلد اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئیں، اور انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے۔ مگر اگر ڈیل ہوئی ہے تو پھر فرد جرم عائد نہ ہو، فرد یعنی کہ سزا نہ ہو، یا جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ کیسز نہ بنائیں، یا جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو گرفتار نہ کریں، اس طرح جو چیزیں نہ ہوں۔ مگر جو اس وقت جو حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی اے کے اوپر ایک پھر سے کریک ڈاؤن کرنے کی یعنی کہ ایک تیاری کی جا رہی ہے، اور کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ جو لوگ زخمی ہیں، جو 24 نومبر کے احتجاج میں شامل ہوئے تھے، تو وہ ابھی تک لوگ یعنی کہ ریسکیو نہیں کیا گیا، وہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچے۔ ہاسپٹل کے اندر کون ہے، کتنے لوگ ہیں، ابھی تک کوئی معلومات نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو ایک فیس بک پہ کہہ لیں یا سوشل میڈیا پہ کہہ لیں، جو ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ گولی کیوں چلائی، مگر اس کا جواب ابھی تک حکومت نے نہیں دیا، کسی حکومتی نمائندے نے نہیں دیا، کسی حکومت کے حوالی نے نہیں دیا کہ گولی کیوں چلائی۔ مطلب پی ٹی آئی کا جو موقف برسٹر گوہر صاحب ہے، ان کا جو موقف یہ ہے کہ وہ یعنی کہ 12 یعنی کہ ہم لاشیں گری ہیں، یا 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں، یا 12 شہادتیں ہوئی ہیں، مگر علیمہ خان صاحب نے کہہ لیا کہ یہ لاشیں بہت زیادہ گری ہیں، ہلاکتیں شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ آج ان کی یعنی کہ عدالت کے اندر تکرار بھی ہوئی، تو یعنی کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، تو برسٹر گوہر صاحب نے برملا کہا کہ جب تک ہمیں ابھی تک یعنی چیزیں ملی نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو میں یعنی کہ لاشوں کی تعداد، شہادتوں کی تعداد زیادہ کیسے بتا سکتا ہوں۔ مگر سوال یہ ہے کہ 12 لوگوں کو صرف ابھی یعنی کہ 12 لوگوں کی لاشیں انہوں نے دی ہیں، جو لاشیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ گنتی میں تو آ گئی ہیں،
مگر جو نہیں دی، جو لوگ مسنگ ہیں، جو جن لوگوں کو جو عدالتوں میں پیش کر دیا گیا ہے ان کا تو معاملہ حل ہو گیا، جن کو ابھی تک عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا پھر ان کو ہم یعنی کہ شہید مانیں یا اغوا کار مانیں، ان کو کیا مانیں؟ ابھی تک سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ غائب ہے، منظر سے غائب ہے، جو نہ کسی ایف آئی آر میں ہے، نہ کسی تھانے میں ہے، نہ تو وہ کہیں اور ہیں، یعنی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ لوگ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں، یا یعنی کہ کس جگہ پہ ہیں، کہ جب وہ لوگ مسنگ ہیں پھر ان کو شہید ہی تصور کیا جائے گا، اور نہ ہی حکومت یہ بتانے کی زحمت کر رہی ہے، نہ وہ اتنا اپنا اخلاقی فرض سمجھ رہی ہے کہ ہم بتا ہی دیں کہ یعنی کہ حکومت بتا دے کہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی قیادت کو یا پی ٹی آئی نے جو ٹیم تشکیل دی ہے یا لواحقین کو کہ وہ لوگ ہمارے پاس ہیں، یا ان کو مجرم درکیر کر دیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں یا ان کے اوپر مقدمات چلائیں۔ ابھی تک ایسا کوئی سی نہیں ہے، صرف اور صرف یعنی کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، اور شاید پھر ان کو یعنی کہ مار دیا گیا ہے، اس دنیا سے ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ متیلا جان جو ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے پروگرام انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی خان صاحب چند دن میں آ رہی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ مطلب اگر ڈیل ہو گئی ہے تو پھر یہ چیزیں کیسے، یعنی کہ ان چیزوں کو پھر یعنی کہ مینج کیا جائے گا نا، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یعنی کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو پھر آپ یعنی کہ سامنے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ڈیل ہی کرنی تھی خان صاحب نے، پھر اتنا تشدد، اتنا گرفتاریاں، اتنے معاملات، اتنی شہادتیں، اتنی ہلاکتیں کروانے کا کیا مقصد تھا؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ ڈیل کرتا ہے پھر وہ خود اور اپنی جماعت کو، اپنے کارکنان کو، اپنے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو یعنی کہ وہ اتنی ٹربل میں یعنی کہ ڈال دیتا ہے۔ خان صاحب کا اپنا بانجا احسان نیازی اور بہت سارے لوگ ان کی فیملی کے ابھی تک یعنی کہ مسنگ ہے، اور وہ غائب ہیں، جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ تو اگر یعنی کہ دوسرا بشر بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی ایک لمبی قائد کاتی ہے، ان کے اوپر مزید مقدمات بنا دیے گئے ہیں، تو پھر اگر ڈیل کی باتیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف ایک پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف کارکنان کو مس گائڈ کرنے کے لیے، ان کے حوصلے توڑنے کے لیے، ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے، ایک آپ صرف الفاظ میں کہہ لیں کہ ترقی بتی کے پیچھے دکھانے کے لیے اس طرح کی افواہیں یعنی کہ ہوتی ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل کے ساتھ یعنی خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ آخری پتہ کیا تھا جی؟ آخری کہا یہ تھا کہ ڈیل کر لیں گے۔ ڈیل تو بہت پہلے کر سکتے تھے، باہر جا سکتے تھے، یا یہاں پہ خاموشی سے وقت پاس کر سکتے تھے، یا اپوزیشن میں بیٹھ کر یعنی کہ جس طرح ایک دونگ رچایا جاتا ہے اپوزیشن کا، تو وہ دونگ رچا سکتے تھے، واویلا کر سکتے تھے، یعنی کہ چھوٹے موٹے جلسے جلوس یا لانگ مارچ بھی کر سکتے تھے، یعنی اگر ڈیل کرنی ہوتی تو یعنی کہ اب یہ جو جنگ ہے، جو یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان کے کرپٹ ترین نظام کے خلاف جنگ ہے، اس نظام کے خلاف جس نے پاکستان کے اندر تہ تک اپنی جڑیں جو مضبوط کر لی ہیں، اور ہر ذی شعور، ہر پاکستانی، خواہ وہ امیر ہے، غریب ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، غیر سیاسی ہے، اس کا زندگی کے کسی بھی مکتب ہر فکر سے تعلق ہے، مگر وہ اس نظام کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اور وہ چاہ کے بھی اس نظام سے نہیں نکل سکتا، اور اس نظام کے خلاف جنگ ہے، اس عدلیہ کے خلاف جنگ ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ ہے، کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ ہے، اس مافیاز کے خلاف جنگ ہے جن مافیاز نے جوڈیشری نظام کو اپنے پنجوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور وہ جہاں پہ ان کے مافیاز کے ہوتے ہوئے جو جج صاحبان ہیں ان کی موتھی میں ہوتے ہیں، ان کے متحد ہوتے ہیں، ان کے خوف و ہراس میں ہوتے ہیں، اور درست فیصلے نہیں ہوتے، اور ایک عام پاکستانی یعنی کہ ان عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر جاتا ہے، یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو دن رات پاکستانی عوام کا خون چوس لی ہے، اور یعنی کہ اپنے ہونٹ لال کیے ہوئے ہیں خون سے، اور جن کے
रहमो करम पे ये पाकिस्तानी अवाम पाल रही है, और पाकिस्तानी अवाम जीड़ी है ये इन लोगों के ख़िलाफ़ जंग है। ये किसी एक पालदे के ख़िलाफ़, किसी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। आपको ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह बराबर ये इमरान खान के सामने ये बहुत छोटे बोने सियासतदान हैं, इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। अगर वैल्यूज़ है तो इस सिस्टम की है, अगर उखाड़ना है जड़ से तो इस सिस्टम को उखाड़ना है। अगर इन नवाशिज की बात होती, इन पार्टीज की बात होती, तो फिर कब के इन खान साहब बाहर होते और डील करके हुकूमत कर देते और इनको बाहर फेंक देता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।